جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام، بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، جنہوں نے لوگوں میں محبت، خلوص بانٹا، ان کو سینے سے لگایا، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر طبقاتی نظام کے، اور کسی کو بڑے کو چھوٹے کو آپ نے فوقیت نہیں دی، ساتھ لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اور بینگ اے مسلم اور بینگ اے آپ کے فالوور، آپ کے ماننے والوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ایسا کام کرے۔ انسان کے اندر قدرتی طور پر اس کی جبلت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر تین بنیادی، اس کے اندر ایسی طمع، ایسی لالچ، ایسی حس پائی جاتی ہے جس کو انگلش میں لسٹ کہتے ہیں، وہ ہر کسی کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثلا اس کے اندر طمع ہے کہ وہ بہت زیادہ علم، ایسا علم حاصل کرے کہ سب کے اوپر جو ہے وہ چھا جائے، اور ایسا علم جیسے کہ وہ سب سے اعلیٰ ظرف ہو جائے، اس سے اوپر کوئی نہ ہو، ایسا علم حاصل کرے۔ پھر اس کے اندر طمع ہے کہ وہ دولت حاصل کر لے، اور اتنی دولت اس کے پاس ہو کہ کہیں سمائے نہ۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ فیم حاصل کرنے، شہرت حاصل کرنے کی اس کے اندر طمع ہے، اور اس کو بڑی پوزیشن حاصل کرنے کی، گریٹ بننے کی اس کے اندر جو ہے وہ طمع ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ گریٹ ہوتے ہیں اور وہ گڈ نہیں ہوتے، جیسے کوئی شخص جو ہے اونچے مقام پر بیٹھ جائے، جا کر اونچی، کبھی دیکھا ہے اونچی، آپ مینارے پہ کھڑے ہو جائیں، اونچی بلڈنگ پر چلے جائیں تو نیچے آپ جھک کر دیکھیں تو نیچے چلنے والے لوگ آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ نیچے کہیں، اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں نیچے گر جاؤں اتنی بڑی پوزیشن سے تو کیا بنے گا۔ تو اسی طرح بڑی پوسٹ پر، بڑی جگہ پر، بڑے مقام پر بیٹھنے والا شخص جو ہے، جو وہ گریٹ بننا چاہتا ہے، تو وہ تمام لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، وہ اس کے سامنے ہر چیز چھوٹی نظر آتی ہے۔ تو اس کی خامیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں جو گریٹنس بائی ہیڈ آتی ہے، یعنی سر توڑنے سے آتی ہے۔ تو آپ دنیا میں گریٹنس حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کی نظر میں، اور دنیا دار بہت بڑے بننا چاہتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے بزنس بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے ٹائکون بننا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو بڑے بڑے اونچے مقامات پر، جو بڑے بڑے پالیٹیشین، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے عالم فاضل جو تھے، انہوں نے دوسروں کو کچھ سمجھا نہیں، اور اونچے مقامات پر وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے چھوٹے لوگوں کو، اپنے سے نیچے لوگوں کے اندر وہ محبت، وہ خلاص نہ بانٹا جس کے وہ مستحق تھے۔ گریٹ شخص ہوتا ہے اس ہمیشہ جو ہے جس شخص نے جس کے وہ تابع ہوتا ہے، اس کی ہائی اتھارٹی کی طرف جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بنسبت کہ اس کے محتاج لوگوں کی طرف ہو۔ پھر وہ اپنی شہرت کا غلام ہوتا ہے، اسے شہرت بڑی عزیز ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر دوسرے شخص سے ملوں گا، نیچے والے سے پاس چلا جاؤں گا تو میری شہرت میں فرق پڑے گا، لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ آفیسر جو ہے اپنے سے کم تر لوگوں میں بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے، تو وہ اپنے سے بڑے لوگوں کی طرف جاتا ہے، ان کی چاپلوسی کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے کام کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا ہے۔ تو پھر اپنے سے نیچے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ اس سے ملنے کے لیے سو جتن کرتے ہیں، اس سے وقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ وقت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے جی وہ صاحب تو بڑے مصروف ہیں، صاحب تو ہیں جو میٹنگ میں ہیں، صاحب اس وقت جو ہے بڑے افسر سے ملنے گئے ہوئے ہیں، حالانکہ صاحب تو اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہوا ہے کہ کسی سے ملنے نہیں دینا۔ ہاں اس وقت اس کا فون آ جائے، اس کا بین آگے بتائے کہ جناب بڑے افسر صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو وہ خود کا چل کر اپنا دفتر چھوڑ کر باہر اس کے استقبال کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے پاس یہ توفیق نہیں ہوتی کہ باہر اگر وہ اس کا دوست احباب اس سے ملنے آ گیا ہے تو وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ یار اس کو کہو کہ میں مصروف ہوں، پھر کبھی آئے، میں اس وقت رات کو فارغ ہوں گا، کل فارغ ہوں گا، تو وہ اس کو ٹال دیتا ہے، اس سے کوشش کرتا ہے کہ اوائڈ کیا جائے، اس سے نہ ملا جائے۔ پھر وہ جو ہے وہ اس کے سارا دھیان جو ہے زیادہ تر جو ہے اپنے آفیسر کی چاپلوسی میں رہتا ہے، اپنے
کام میں مصروف رہتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دولت اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے، اور یہ جس مقام پر بیٹھا ہوتا ہے اس مقام سے لوگ جو اس پر آ کر جو ہے وہ تحفے تحائف دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح رشوت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، اور اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا، اور وہ اس سے بس ایک دھن رہتی ہے کہ وہ دولت اکٹھی کر لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دولت اکٹھی کرنے سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جس کے پاور جو ہے وہ بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے، اس طاقت کے بلبوتے پہ وہ ہر چیز کو خرید سکتا ہے، اپنے مسائل وہ جو ہے وہ پرابلم کو حل کر سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے کام کا مداوع کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا۔ وہ اپنے مداوع جو ہے دکھوں کا بھی کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن اپنے ہی میں آپ میں گم رہتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو پھر کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے، اس کے پاس تو بس یہی ہوتا ہے، غرور تکبر ہوتا ہے، اس کو بڑا مان ہوتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے میں اس سے ہر چیز خرید سکتا ہوں، میرے پاس جو شہرت ہے اس کے پاس خرید سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے۔ وہ طاقت کا اور دولت کا نشہ جو ہے وہ اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی رائے بھی نہیں رکھتا۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے جو اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اس کی ناقص سی بات کو بھی واہ واہ کر کے درباریوں کی شکل میں، جیسے کہ بادشاہ کے پاس درباری ہوتے تھے تو وہ بادشاہ جو بھی بات کرتا تھا تو ان کا کام یہی ہوتا تھا کہ واہ واہ کرے، واہ واہ کیا بات ہے، بادشاہ سلامت کی گل کی تھی، تسی کمال کر دیتا ہے۔ ایسی چاپلوسی ہے، اس سے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اور تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے کہ جڑی میری پوزیشن ہے، ایسے بڑی کمال ہے جناب، ایسے لوگ جو ہیں بڑے اتراندے نے، اور میری دولت ہے۔ پھر وہ ان کو تحفے تحائف دیتا ہے، بڑا نوازتا ہے، جو تعریف زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ نوازتا ہے، اور جو اس کی غلطیوں کو کہتا ہے جناب تو آپ کے اندر یہ غلطی، اس کو درست کریں، تو بڑا برا مناتا ہے، کہتا ہے جناب یہ میری غلطی، تو کیونکہ وہ اپنی فائنڈ فالٹ کر ہی نہیں سکتا، اپنے اندر کیڑے کیسے وہ تلاش کرے کہ کوئی خامیاں کیا ہیں اس کی شخصیت کی، اس کے دل کے اندر کیا خامیاں ہیں، وہ لوگوں کے کیسے کام نہیں آتا، وہ کیوں اس کا سنے، کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتا، اس کی وہ پوزیشن اس کو سننے ہی نہیں دیتی، اس کے وہ اندر وہ جو طاقت ہے، جو دولت ہے، وہ اس کے اندر ایک تصار بنا کر، ایک دیوار بنا کر، خول بنا کے رکھتی ہے، تو وہ کس طرح سنے؟ اس کے تو کان بند ہیں، تو سن کے جو ہے وہ اپنی تعریف، وہ تو بہت اونچے مقام پر چلا گیا ہے اور اتنا مصروف ہو گیا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں ولد مخلوق ہوں، انسانوں سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا ماضی بھول گیا ہے۔ وہ کبھی سوچے بیٹھ کے کہ وہ کہاں سے چلا تھا، کن مراحل سے گزر، کتنی ایولیوشن میں، کتنی ارتقائی منازل کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ تو اسے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ مقام اس سے چھن نہ جائے، کیونکہ وہ تو پہلے ایسا نہیں تھا، وہ تو بڑی مشکل سے اس مقام پر پہنچا ہے، اور وہ ایسی جو ہے شارٹ کٹ اس نے استعمال کیے جو دوسروں سے بتانے سے بھی قاصر ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر یہ شارٹ کٹ بتا دوں تو یہ مجھے گرا کر آگے جس کو کہتے ہیں کہ آج کل بہت ہر سیٹ پر ایک دوسرا جو ہے نیچے والا شخص جو ہے وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے، لیگ پولنگ کرتا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا سیاست جو ہے نہ صرف کہ حکومتی ایوانوں میں ہوتی ہے بلکہ دفتروں میں بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہوتی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس کو گرا کرنا، وہ اس کی جگہ حاصل کر لے، وہ بھی اسی لیے حاصل کر لے کہ وہ اس سے جیلس ہو رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی خامیاں تلاش کرتا ہے، وہ بڑے افسر کو اس کی جا کے چگلیاں لگاتا ہے، کہنا جناب نے انج کیتا جی، اس طرح کیتا جی، تاکہ وہ اس پر اعتبار کرے اور اس کی سیٹ پہ بٹھا دے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لیگ پولنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاست جو ہے، یہ سازشیں جو ہیں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں، لیگ پولنگ پائی جاتی ہیں، کوئی کسی کو کھاتے نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس لیے اختصار اپنے گرد جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اوپر نہیں آنے دیتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، مشورہ نہیں کرتے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ایڈوائزر رکھ لیتے ہیں، معاون رکھ لیتے ہیں، جو ان کے ترجمان کو جو مشورے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے مشورے لیتے ہیں جو خود فیصلہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر فیصلے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا، وہ اپنے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، نہ کسی سے اس کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں سے اس کی رائے جو ہے وہ خریدتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، اور وہ جو کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کان میں جو بات کہہ دی جاتی ہے بغیر تحقیق کے آگے ذکر کر دیتے ہیں،
کیونکہ نہ تو وہ نالج اتنا رکھتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، تو سارا وقت تو وہ اپنے دفتری امور میں یا اپنے کاروبار میں، اگر کوئی بزنس مین ہے اپنے کاروبار میں گزار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں تھوڑی دیر کی اٹھ کے جاؤں گا تو مجھے اتنے کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر یہ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو، معاونین کو کہتا ہے یار میرا فلانا کام کر دو، میرا فلاں کام کر دو، تو وہ کٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی شخصی آزادی، اس سے لبرٹی حاصل نہیں ہوتی، جو کہ ایک عام آدمی کو، ایک عام شخص کو ہوتی ہے جو سادہ آدمی ہے، لو پوزیشن پہ ہے، تو وہ اپنی شخصی آزادی کو انجوائے بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپے مارتا ہے، اپنے دوستوں میں تمام فیلنگز کو، اپنی تمام احساسات محسوسات کو وہ شیئر کرتا ہے، ان کے ساتھ بانٹتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اور جو ہے اس کی شخصیت جو ہے نمو پا جائے، اس کے اندر ترقی ہو۔ بنسبت کہ ایک ایسا شخص جو اسی پوزیشن پر بیٹھا ہے وہ تو پرواہ نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے اس کے جو گرد اس کے ملازمین ہوتے ہیں ان کے اندر وہ خوف رہتا ہے کہ صاحب کا دن راضی نہ ہو جائے، صاحب میں خوش کرنا سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کا رویہ اپنے ملازمین کے ساتھ بڑا ہی رف ہوتا ہے، بڑا ہی ریوڈ مینر سے، بڑا ہی سخت رویے سے پیش آتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ شفیق اور کائنڈ نہیں ہوتا، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ جناب میں کیوں جو ہے ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھوں، ان سے شیئر کروں، یہ میرے ملازم ہیں، وہ بھی ملازم تو ہیں، انسان تو ہیں، کیا تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری یہ پوزیشن سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے؟ اگر تم نے ہی اس طرح اگر جماعت بندی اپنے اندر جو ڈالنی ہے، فرق ڈالنا ہے، تو پھر تم نفرت بانٹ رہے ہو، تو اپنے سراؤنڈنگ، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تلخ بنا رہے ہو، لوگ تمہارے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے، تمہاری اچھی رائے تبھی رکھیں گے جب تم لوگوں کے اندر شفیق ہو جاؤ گے، کائنڈ ہو جاؤ گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، اخلاق کا معاملہ کرو گے، اور نرم دلی سے پیش آؤ گے، نرم گفتار سے پیش آؤ گے، شیریں زبان ہو گے، شائستہ بولو گے، اور تم اگر تختی سے بولتے ہو، ہمیشہ ڈانٹتے ہو کہ تم کام نہیں کرتے، تاکہ یہ کہیں اس کی تعریف میرے منہ سے نہ نکل جائے، وہ میری تعریف تو کرتا رہے، میں اس کے اچھے یا اس کے جو ہے کام کی تعریف نہ کروں، تاکہ اس کو کوئی اپریسیشن کچھ مل جائے۔ نہیں، ایسے نہیں کرتے، اور آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ گڈنس میں گریٹ ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام، بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، جنہوں نے لوگوں میں محبت، خلوص بانٹا، ان کو سینے سے لگایا، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر طبقاتی نظام کے، اور کسی کو بڑے کو چھوٹے کو آپ نے فوقیت نہیں دی، ساتھ لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور بینگ اے مسلم اور بینگ اے آپ کے فالوور، آپ کے ماننے والوں کو یہ ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے ایسا کام کرے، بنسبت کہ انسانوں کو انسان نہ سمجھتے ہوئے حقارت کی نگاہ سے دیکھے، ان سے محبت بانٹے۔ یہ کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو دلوں کو جیتے ہیں، اور اگر تو آپ دل کو جیت لیتے ہیں تو وہ ایک دل نہیں جیتے، اس سے 7 منسلک لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ وہ اس طرح وہ ایک بندہ دوسرے بندے کو جا کے بتاتا ہے کہ میں فلاں کے پاس ملا ہوں، تو اس نے تو اپنا جو ہے اس نے مرتبے کو تو دکھائے نہیں، وہ تو عام آدمی کی طرح مجھ سے بات کرتا ہے، ملتا جلتا ہے، اس نے میری خدمت کی ہے اور مجھ سے جو چاہا ہے، اور خدمت جو ہے وہ اپنا اولین فرض سمجھتے، کہتے ہیں خدمت کی قضا نہیں ہوتی، آپ نماز کی فرض کی قضا ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو کر چلا گیا، آپ نے اس کو اخلاق سے محبت سے پیش نہ آئے، اور وہ جو اس نے یہ کہ شکوہ کیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قضا نہیں ہونی ہے، وہ دوبارہ تو آپ سے روٹ گیا، آنا ہی نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ انسان کو اللہ کو اس حرکت سے انسان کی جو اچھا نہیں لگتا کہ وہ انسان کو اب جو ہے وہ محبت، خلوص، اخلاص سے پیش نہیں آتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، سائلین آتے ہیں اور آپ سے مشورہ کرنے آتے ہیں، تو ان کے پاس بٹھایا کریں، سینے سے لگایا کریں۔ یہی طریقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی لوگ ہیں وہ گریٹ جو ہے، گڈنس جن کے اندر ہوتی ہے، وہ دلوں کو جیتتے ہیں، اخلاص کا رستہ اختیار کرتے ہیں، ملوث حلیمی سے، نرمی سے پیش آتے ہیں، اور بڑی ہی شائستہ گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کو سب سے پہلے ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کے مسائل کو پوچھتے ہیں، مسائل کا مداوع کرتے ہیں، اور یہ دل جیتتے ہیں۔ اور یہ دلوں کو جیتنا جو ہے
یہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ گریٹنس ہے۔ جیسے کہ جو گریٹ مین کے ہزاروں گریٹ مین دنیا میں گزرے، آپ ان کی شان حیات پڑھ کر دیکھیں، آپ ان کو جاننے کی کوشش کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو کام کیا کرتے تھے وہ دنیا سے گزرنے کے باوجود جن لوگوں کے دلوں کو انہوں نے فتح کیا انہی نے ان کی شمع کو روشن رکھا، اور وہ ایک شمع سے دوسری سے تیسری چلتی گئی، وہ شمع نہیں بجھنے دیتے، کیونکہ انہوں نے جو درس لیا ہے انسانیت کا، محبت کا، اور حلیمی کا، عاجزی کا، انکساری کا، اور خدمت کا جو ہے وہ بڑا زبردست ہے، جو کہ انسان وہ کام کر جاتا ہے خدمت سے جو کہ عبادت سے نہیں کر سکتا، کیونکہ خدمت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اگر عبادت کو بھی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کا جو دارو رکھنے کے لیے، اس کا جو ہے مددگار رکھنے کے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مددگار ہو، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک کے ساتھ دوسرا محبت کرے۔ یہ محبت کا پہلو بڑا ہی زبردست ہے، یہ شارٹ کٹ جو دلوں کو جیتتا ہے، اور جب ایک دفعہ دل جو ہے موہ لیتے ہیں کسی، دل کیسے جیتتے، اور دل کے اندر جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس میں گیپ آ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے دل، تو دوبارہ نہیں جڑتا، کیونکہ آپ کے رویے اور آپ کے جو اندر جو مینر ہے وہ اس طرح ہی قائم رہتا ہے۔ اگر آپ بڑی پوزیشن پہ بیٹھ کر اپنے ریوڈ مینر سے لوگوں کو پیش آتے ہیں تو آپ کو اپنے جو ہے وہ کیریئر سے لے کر آخر تک جب آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو وہی آپ کا رویہ رہتا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ رویے میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر جو آپ فرق ہے اپنے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اپنی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ملتے ہیں، اپنی پوزیشن کو سامنے رکھ کے نہ ملے۔ آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ شخص آیا ہے وہ میرے جیسا انسان ہے، اس کو بھی ضرورتیں ہیں، اگر میں پوزیشن پہ آ گیا ہوں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی رضا سے میں آیا ہوں، میری کوئی اس میں جو ہے وہ خوبی نہیں ہے، میری کوئی صفت نہیں ہے، میری صفت یہی تھی کہ میں کوشش کی۔ کوئی ایسے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے پاس وہ شارٹ کٹ نہیں ہے جو تم نے اپنایا ہے، نہ تم ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہو، چلو تم آ ہی گئے ہو تو کم سے کم لوگوں کو اہمیت تو دو، ان کو اپنے جیسا جانو تو صحیح، تم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے علاوہ کوئی ایسا جو ہے وہ صفت نہیں ہے انسان کے اندر جو کہ برتری اور اعلیٰ ظرفی کا معیار ہو۔ انسان کو اعلیٰ ظرف تب ہونا چاہتا ہے جب اپنے اخلاق سے، محبت سے ہوتا ہے، اور خلوص ماننے سے ہوتا ہے، شفیق ہونے سے ہوتا ہے، نہ کہ وہ اپنی پوزیشن کو سامنے رکھ کے، اپنی دولت کو سامنے رکھتے، اپنی شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے ملے اور کہے جی میں تم سے اعلیٰ ہوں۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہیں وہ آج دنیا میں زندہ ہیں، وہ لوگ مٹ گئے جو کہ اپنے آپ کو اپنے مرتبوں شہرت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ مرتبہ جانتے تھے، ان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کی کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے، ان کی شمع آج بھی جل رہی ہے، ان کے پیغامات آج بھی ہیں، وہ دلوں کو آج بھی مو رہے ہیں، جو انہوں نے تعلیمات چھوڑی ہیں ان کے مکتبہ فکر کے آج بھی لوگ موجود ہیں، اور نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے محبت، خلوص، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، خوش اخلاقی سے پیش آئے، لوگوں سے محبت بانٹی، نہ کہ لوگوں سے نفرت بانٹی، اور دلوں کو مو لیا۔ جو دل ایک دفعہ جو آپ کے ہو گیا تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ کسی سے انسان سے محبت کرتا ہے تو لوگوں میں اس کے بارے میں اس کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ صحیح نائب ہے، وہ میری تمام تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر لوگوں میں یہی بات وہ لوگوں میں آ کے ڈالتے ہیں تو لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا گریٹ شخص ہوتا ہے جو کہ انسانیت کی معراج کو سمجھتا ہے، انسان کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ تمام جو ہے مخلوق اللہ کی، یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔